ناظرین آداب، میں ہوں محمد عامر بدر۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے خبرنامے میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ قوم کی تعمیر میں اردو یونیورسٹی کی گراقد خدمات، UGC چیئرمین کا اظہار خیال۔ پہلی جماعت میں داخلے کے لیے 6 سال کی عمر لازمی، وزارت تعلیم کے احکامات۔ اور تیسری و چوتھی جماعت کے لیے NCERT کی جانب سے نئی کتابوں کی تیاری۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے چیئرمین پروفیسر M جگدیش کمار نے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں شعبہ تعلیم و تربیت کے زیر اہتمام 2 روزہ قومی کانفرنس کے افتتاحی اجلاس کو مخاطب کیا، جو تعلیم کے مستقبل کی تشکیل سال 2047 تک کے موضوع پر منعقد کی گئی تھی۔ پروفیسر M جگدیش کمار نے کہا کہ تعلیم کے میدان میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی بلا شبہ ٹھوس خدمات انجام دے رہی ہے۔ UGC کے چیئرمین پروفیسر جگدیش کمار مانو میں منعقدہ 2 روزہ قومی کانفرنس میں بحیثیت مہمان خصوصی شریک تھے۔ انہوں نے تعلیم کے مستقبل کے لیے اپنے ویژن کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ UGC کی جانب سے ملک بھر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں جدت اور شمولیت کو فروغ دینے کے لیے کلیدی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ The information provided by Professor Ishtiaq Ahmed about the strides made by Manu, which is very impressive. Whether it is starting new programs or creating wonderful infrastructure, promoting Urdu language, carrying out state-of-the-art research in the university. These are all very, very progressive steps that are being taken in your university, and you must consider yourself privileged to be part of this great university. مانو کے وائس چانسلر پروفیسر سید انیل الحسن نے معزز مہمانوں اور مقررین کا خیر مقدم کرتے ہوئے انہیں دلی مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس طرح کے کانفرنس سے طلباء اور ریسرچ اسکالرز کو مستقبل میں تعلیمی چیلنجز سے نمٹنے میں مدد ملے گی اور وہ قومی تعمیر میں سرگرمی سے حصہ لیں گے۔ Almost more than 75% recommendations of national education policy, Maulana Azad National Urdu University is able to implement it. کانفرنس میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ کی صدر نشین پروفیسر سروج شرما نے بھی شرکت کی۔ انہوں نے مختلف تعلیمی کمیشنوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وکست بھارت سال 2047 تک کا ہدف تمام تعلیمی پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ Let's retain our passion, let's achieve our goal, and by 2030 I think we will be able to achieve our goals which national education policy talks. 2047 میں نشچت روپ سے امرت کال آئے گا اور ہم سب اس کا پھل چکیں گے۔ مانو کے رجسٹرار پروفیسر اشتیاق احمد نے مانو کا ایک مختصر تعارف پیش کیا اور یونیورسٹی کی کارکردگی کو بہترین بنانے کے لیے اپنے عزائم اور علمی منظرنامے کی تشکیل میں اساتذہ کے رول کو واضح کیا۔ ڈین اسکول آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ پروفیسر M ونجا نے کانفرنس کا خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔ پروفیسر شگفتہ شاہین اور پروفیسر صدیقی محمد محمود نے مہمانوں کا تعارف پیش کیا۔ صدر شعبہ تعلیم و تربیت پروفیسر شاہین الطاف شیخ نے اظہار تشکر پیش کیا۔ ڈاکٹر VS سومی نے افتتاحی اجلاس کی کارروائی چلائی۔ اس موقع پر ڈینز، ڈائریکٹرز، پروفیسرز اور اراکین عملہ بھی موجود تھے۔ وزارت تعلیم نے آئندہ تعلیمی سیشن سے پہلی جماعت کے داخلوں کے لیے تازہ ترین رہنما خطوط متعارف کرائے ہیں۔ جاری کردہ تازہ ترین ہدایات کے مطابق تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ گریڈ 1 میں داخلے لینے والے طلبہ کی عمر کم از کم 6 سال ہے۔ یہ ہدایت قومی تعلیمی پالیسی اور بچوں کے مفت اور لازمی تعلیمی حق ایکٹ 2009 میں بیان کردہ دفعات کے مطابق ہے۔ NEP 2020 کے مطابق 3 تا 6 سال کی عمر کے بچے 10+2 کے ڈھانچے میں شامل نہیں کیے گئے ہیں، کیونکہ پہلی جماعت 6 سال کی عمر سے شروع ہوتی ہے، جس کا مقصد مجموعی طور پر سیکھنے، ترقی اور فلاح و بہبود کو فروغ دینا ہے۔ جیسے جیسے تعلیمی سال 2024-25 قریب آ رہا ہے، نیشنل کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ کی جانب سے نئی نصابی کتب متعارف کرانے کی تیاریاں ہو رہی ہے۔
وزارت تعلیم کے ذرائع کے مطابق NCERT آئندہ تعلیمی سال کے لیے تیسری و چوتھی جماعت کے لیے نئی نصابی کتب کے اجرا کو ترجیح دے رہا ہے۔ پہلی جماعت اور دوسری جماعت کے لیے نصابی کتابیں پہلے ہی قومی نصاب کے فریم ورک اور قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے مطابق تیار ہو چکی ہیں، اور تیسری جماعت کے لیے نصابی کتابوں کا مسودہ میں انگریزی، ہندی، اردو، ریاضی اور ماحولیاتی مطالعے جیسے مضامین شامل ہیں۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کانپور کے 1974 بیچ کے سابق طلبہ نے انسٹیٹیوٹ میں مختلف سرگرمیوں میں تعاون کے لیے 10 کروڑ روپے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ عہد 2 روزہ گولڈن جوبلی ری یونین آف دی بیچ 1974 کے پروگرام میں کیا گیا، جس میں 80 سے زائد سابق طلبہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ شریک ہوئے۔ اس موقع پر IIT کانپور کے ڈائریکٹر پروفیسر ایس گنیش نے کہا کہ IIT کانپور اپنے سابق طلبہ پر بہت فخر محسوس کرتا ہے اور بار بار ہمارے سابق طلبہ انسٹیٹیوٹ کی ترقی اور امداد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ انفراسٹرکچر، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، سہولیات اور تعلیمی سرگرمیوں کی ترقی میں اپنا حصہ ادا کر کے انسٹیٹیوٹ میں عمدگی کو فروغ دینے کے اجتماعی وژن کے ساتھ مددگار ثابت ہوگا۔ اس عہد کو 1974 بیچ لیگیسی فنڈ کے طور پر یاد کیا جائے گا اور اس کا استعمال طلبہ اور اساتذہ کے لیے یکساں مواقع کو فروغ دینے کے لیے کیا جائے گا۔ وزارت تعلیم 28 فروری سے 6 مارچ 2024 تک میرا پہلا ووٹ دیش کے لیے مہم کا انعقاد کر رہا ہے، جس کا مقصد انتخابات میں نوجوانوں کی شرکت کو یقینی بنانا ہے۔ تعلیم، ہنرمندی اور صنعت کاری کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے قوم کے نوجوانوں پر زور دے کر کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کی آواز سنی جائے۔ ملک کے تمام اعلیٰ تعلیمی اداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ 28 فروری سے 6 مارچ تک اپنے اپنے کیمپس میں ووٹر بیداری کی جامع سرگرمیوں کا اہتمام کریں تاکہ ہماری یووا شکتی کو تقویت ملے، انہیں ووٹ کی اہمیت پر زور دیں اور وہ پوری طرح باخبر ہو کر امیدواروں کا انتخاب کریں اور ایک بہتر نمائندگی کرنے والی جمہوریت کے انتخابی عمل میں حصہ لیں۔ کیرالہ کی کالیکٹ یونیورسٹی نے اسسٹنٹ پروفیسروں کے عہدوں پر بھرتی کے لیے اہل امیدواروں سے درخواستیں طلب کی ہیں۔ دلچسپی رکھنے والے امیدوار 6 مارچ 2024 تک آن لائن درخواست دے سکتے ہیں۔ کالیکٹ یونیورسٹی نے اسسٹنٹ پروفیسر کی کل 95 اسامیوں کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں۔ اسسٹنٹ پروفیسروں کے عہدے کے لیے صرف وہی امیدوار درخواست دے سکتے ہیں جنہوں نے کسی بھی تسلیم شدہ انسٹیٹیوٹ یا یونیورسٹی سے 55% نمبروں کے ساتھ متعلقہ مضمون میں ماسٹر ڈگری حاصل کی ہو۔ اس کے ساتھ امیدوار کو قومی اہلیت کا امتحان یا ریاستی اہلیت کا امتحان کامیاب ہونا لازمی ہے۔ مزید معلومات کے لیے متعلقہ ویب سائٹ ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی آن لائن موڈ میں مختلف پروگراموں کے لیے درخواستیں طلب کر رہی ہے۔ مختلف سطحوں پر 16 پروگرامز ہیں جیسے سرٹیفکیٹ کورس، ڈپلومہ، PG سرٹیفکیٹ، PG ڈپلومہ اور ماسٹرز ڈگری شامل ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے دلچسپی رکھنے والے امیدوار متعلقہ ویب سائٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ قوم کی تعمیر میں اردو یونیورسٹی کی گراں قدر خدمات، UGC چیئرمین کا اظہار خیال۔ پہلی جماعت میں داخلے کے لیے 6 سال کی عمر لازمی، وزارت تعلیم کے احکامات۔ اور تیسری و چوتھی جماعت کے لیے NCERT کی جانب سے نئی کتابوں کی تیاری۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔